اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے انگلش لینگویج کورس سٹارٹ کیا ہوا تھا، چوتھا لیکچر ہے اس کا۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہم کرنے جا رہے ہیں۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی ہم سب سے پہلے تعریف کریں گے کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے فعل حال مکمل۔ It can be defined as a tense in which an action has completed۔ اس میں ہم اس وقت کی بات کرتے ہیں کہ جس وقت جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ It is used for past actions۔ اس میں ہم ماضی کے جو کام ہیں ان کو دیکھتے ہیں that are continuing in present، جو کہ حال میں ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم یہ present perfect tense میں ہم ان کاموں کو دیکھتے ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں جو پریزنٹ میں مکمل ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم آپ کو مزید آسانی کے ساتھ سمجھاتے ہیں اردو میں اس کی شناخت جو ہوتی ہے، اس کی پہچان کیسے کرتے ہیں۔ اس ٹینس کی اردو میں شناخت دو طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون سے دو طریقے ہیں ہم باری باری اس پہ ڈسکس کریں گے۔ نمبر ایک، اس کے جملے کے آخر میں لفظ نے آتا ہے، جیسے اس نے چائے پی لی ہے۔ اور نمبر دو، یہ لفظ جو نے ہے وہ نہیں آتا، یعنی کہ لفظ نے کے بغیر بھی جملے بنتے ہیں، جیسے وہ چائے پی چکا ہے، وہ کرکٹ کھیل چکے ہیں، وہ کپڑے دھو چکی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ چند ایک مثالیں تھیں جو ایگزامپلس میں نے کوٹ کی ہیں یہاں پہ، جو لفظ نے کے بغیر آتی ہیں۔ اب ہم اس کو بنانے کا طریقہ کار دیکھیں گے۔ اس کا فارمولا جو ہے، سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر ہیز یا ہیو، دونوں میں سے ایک ہیلپنگ ورب یوز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم تھرڈ فارم آف ورب یوز کرتے ہیں اور اینڈ پہ آبجیکٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں تقریباً ہر لیکچر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے فائل، فائل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، اور جو ورب ہے، ورب کا مطلب ہوتا ہے کام، اور آبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جس پر کام ہو رہا ہو۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھیں گے کہ ہیز اور ہیو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ہیز کو دیکھیں گے۔ ہیز از یوز فار سنگولر ناؤنس اور پروناؤنس۔ ہیز ہوتا ہے وہ جو سنگل ایک ہوتے ہیں، نام اور نام کی جگہ پر الفاظ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہی، شی، اٹ، علی اور احمد۔ جبکہ ہیو جو ہوتا ہے وہ پلورل، جمع کے لیے، زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے وی، یو، دے، اینڈ اٹ کین آلسو بی یوز فار آئی، اور یہ آئی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب آئی جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ سنگولر ہے، تو ہیو آئی کے ساتھ کیسے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں اور وہ بہت کامن سی بھی ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جو ہیو ہے اس کو آئی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور ایک یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آئی جو ہے وہ سنگولر ہے، تو ہم آئی کے ساتھ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب بالکل آسان ہے، اچھے طریقے کے ساتھ آپ سمجھیں گے تو آپ کو بہت جلد سمجھ آ جائے گی۔ جو ہیو ہے، لفظ ہیو، یہ ورب ہے، یہ جو ورب ہیو ہے اس کے بہت سارے میننگس ہیں، اور اس کا جو بیسیکلی اس کا میننگ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہیو کو کسی ملکیت کے طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی چیز ہے، ہم کسی چیز کے مالک ہیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ہم استعمال کرنے کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کے لیے ہیو یوز ہوتا ہے، اور یہ ہیز اور ہیو دونوں جو ہوتے ہیں وہ ایسے واقعات کو ظاہر کرتے ہیں جو موجودہ وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم نیگیٹو سینٹنسز اور انٹروگیٹو سینٹنسز بنانا سیکھیں گے کہ منفی فقرات بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور سوالیہ فقرات بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نیگیٹو دیکھیں گے کہ اس میں ہم ہیز اور ہیو کے ساتھ ناٹ کا اضافہ کریں گے۔ ہیز کے ساتھ کریں گے تو ہیز ناٹ ہو جائے گا، اور ہیو کے ساتھ کریں گے تو ہیو ناٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہی ہیز ناٹ لرنڈ ہز لیسن، اس نے اپنا سبق یاد نہیں کیا ہے، یا وہ اپنا سبق یاد نہیں کر چکا ہے۔ جبکہ انٹروگیٹو میں ہم ناٹ کو ختم کر دیتے ہیں، جو ہیلپنگ وربس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ناٹ جو لگا ہوتا ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں، اور ہیلپنگ وربس جو ہوتے ہیں ان کو ہم سبجیکٹ سے پہلے لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ہیز ہی فنشڈ ہز ٹاسک،
کیا وہ اپنا کام ختم کر چکا ہے؟ ہیو یو سروڈ دا گیسٹ، کیا آپ نے مہمانوں کو سرو کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹس یہ چند ایک مثالیں انٹروگیٹیو سینٹینسز کی تھیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پورے ٹینس کی آج کے پورے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ اپنی اپنی کتابوں سے اپنے اپنے لیول کے جو سینٹینسز ہیں ان کے پریکٹس کریں تاکہ آپ کی مزید اس پر گرپ ہو۔